إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے با آواز بلند صلوات اپنے اپنے گھرانچ خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے اپنیاں دعائیں دی قبولیت واسطے اور دین آل محمد سے ثابت قدمی واسطے صلوات بانیان مجلس سے گرانچ خیر و برکت واسطے انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے انہاں دیاں دعائیں دی قبولیت واسطے اولاداں دی سلامتی واسطے اور پیغام کربلا تے ثابت قدمی واسطے صلوات مومنین دے اتحاد واسطے دشمن دی ناکامی واسطے دین اسلام دی سربلندی واسطے ملک پاکستان دے استحکام واسطے اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان دی مغفرت بخشش واسطے با آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے یک زبان پر خلوص صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دعا
اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعا لے کے آئے ہو مالک لفظاں دا محتاج نہیں ہر مومن مرد و مستور دے دل دی سوچی ہوئی دعا قبول فرمائے آل محمد دے پیروکاران و اتحاد عطا فرمائے دشمن ناکام فرماوے ہر فتنے ہر سازش ہر بدعت ہر مداخلت تو مالک محفوظ فرمائے مقصب آل محمد نو سربلندی عطا فرمائے عزاداری سید و شہداء نو تحفظ عطا فرمائے ملک پاکستان نو استحکام عطا فرمائے علی ولی اللہ پڑھنا لیا نو مالک اتحاد دے وے اور بانی مجلس نو خیر و برکت عطا فرمائے انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرمائے انہاں دیاں اولاداں سلامتی دے وے دور نزدیک تو جتنے بھی تشریف فرماؤ مالک ہر کین وجر عظیم عطا فرمائے ہادی برحق امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات وآل محمد وعجل فرجہ دین اسلام اللہ دی ذات آپ بنایا پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے اے دین سارے تک پہنچایا جتنا دین اللہ بنائے اتنا دین پیغمبر پہنچائے اللہ دے بنائے دین اچ پیغمبر کوئی گل لکائی نہیں کوئی گل اپنے کولو رلائی نہیں اللہ صادق بھی آکھے اور امین بھی آکھے یعنی پیغام خدا صداقت نال بیان کرن والا دین اسلام جیسی امانت اپنے کردار دے ذریعے لوگاں تائیں پہنچاون والا اے پیغمبر خدا دا پیغام ہے جو ہر شے قابل تبدیل ہے لیکن دین قابل تبدیل نہیں کسی دی مرضی دا نا دین نہیں کسی دی پسند دا نا دین نہیں کسی دی قیاس دا نا دین نہیں کسی دی گویڑ دا نا دین نہیں شاعر دی شاعری دا نا دین نہیں خطیب دے لفظاں دا نا دین نہیں دین ہوا ہے جڑا اللہ بنائے تے فیصلہ کیتا اس دین اچ قیاس نہیں کرنا اطاعت کرنا جڑا قیاس کرن والا ہے وہ گمراہ ہے جڑا اطاعت کرن والا ہے وہ کامیاب ہے قیاس کرن والے نو امام جعفر صادق علیہ السلام شیطان دے نال تشبیہ دیتی اور ساڑھے گویڑا اندازے یہ کوئی نہیں ساڑھے اطاعت ہے اساں دنیا اس سے واسطے منفرد ہاں جو اساں دین دے معاملے نہ بدعت دے قائلہ نہ مداخلت دے قائلہ نہ قیاس دے قائلہ نہ اجماع دے قائلہ باقیاں کول ایک محمد ہے ساڑھے کول 14 محمد ہے باقی لوگاں 23 سال پیغمبر تو استفادہ کیتے ہیں اساں 300 سال تقریباً ظاہری معصوم دا زمانہ ڈٹھے 300 سال اچ معصومین بدعت تو دین پاک کریں دے رہے قیاس ارائیاں تو پاک کریں دے رہے حکومتی مداخلتاں تو پاک کریں دے رہے درباری ملہ تو پاک کر کے خالص جڑا نان محمد تے نازل ہویا او 12ویں امام اے دین ساڑھے سامنے پیش کر رہے ہیں 300 سال ساڑھے کل بہت ہیں انہا 300 سالان دے ویچ اسا اپنا وجود باقی رکھیا زمانے دے امام ایو نظریہ دیتے کہ کائنات دی ہر شے اسلام سے قربان ہو سکتی اسلام کسی شے تو قربان نہیں ہو سکتا
اسلام قربانی نہیں، اسلام قربانی منگن والا دین ہے۔ قواعد و اصول تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے اس دین دے ترے پہلو نظر آئے ہیں، ایک عقیدہ، دوسری عبادت، تیجی اخلاقیات۔ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو تو تھوڑا جا آگا بھی نکلو، یعنی دین صرف اصول دین اور فروع دین تے نہیں مقدا، اس دے نال اخلاقیات بھی واجب ہے۔ ان اخلاقیات لمبا موضوع ہو، ایسی میں تفصیل اتنا ونجا۔ فروع دین اور اخلاقیات تفاد چین، سارے دین دی بنیاد عقیدہ ہے۔ سارے دین دی بنیاد عقیدہ ہے، توحید خدا، عدل خدا، نبوت انبیاء اور سید الانبیاء دی اطاعت و نبوت و شریعت دی پیروی، اور آئمہ دی امامت، بارہ امامت یقین و ایمان و اطاعت، اور روز فیصلہ قیامت دے یقین ایمان۔ اے نہیں آکھنا آپ پہ ڈٹھی ویسی، جڑے آدھے نہ ڈٹھی ویسی انہاں دا عقیدہ پورا نہیں، وہ قیامت دے یقین نہیں رکھتے۔ کی ہو گیا آج ساڑھے عقیدے دے عنوان دے نال کائنات دی مضبوط ترین قوم آج کمزور ترین عقیدے دی طرف سفر کر رہی ہے۔ اسیوں لوگ ہیں جنہاں دنیا نے عقیدہ سمجھایا ہے، اپنے آئمہ دی زندگی پڑھنا، میں آدھا آج تک کلمہ پڑھن عالم سورہ اخلاص دی تفسیری نظر نہ آویا جو نہج البلاغہ میرے علی دے خطبے نہ ہوں دے۔ اسی لوگاں توحید سکھائی، عقیدہ سکھائے، پھر آج کیا ہو گیا ساڑھے درمیان سن سمجھ ہی نہیں ہوندی پہ جو رب کون ہے، اللہ کون ہے، جلی کون ہے، خدا کون ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ توڑے تا نہیں، توڑے کول تو مولا علی جیسے توحید پرست امام موجود ہوں گے، تے بارہ دے بارہ امام خدا دے دین دے اتے قربانی دیون واسطے ہما وقت تیار بیٹھے ہوں گے۔ انہاں دے پیروکار کیویں بیسک آس اسلام بنیادی عقیدے نال کیویں کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ پھر کچھ غلطی تھوڑی بھی ہے، تسی بھی عقیدہ سنیا ہے، پڑھیا نہیں۔ چاچا جی ایدے میرے پاس عقیدہ بلیا ہے، سنیا ہے، پڑھیا، اپنی اولادن بھی نہیں پڑھایا، آپ بھی نہیں پڑھے۔ نتیجہ کے نکل دے باپ جیٹا وڈا عقیدے چ مضبوط ہوئے، اولاد کنفیوز ہوئے ہیں۔ آج اولادہ پریشان ہیں، والدین دے نالو عقیدے تے بحث کریں دے بدے۔ یہ نوبت اس واسطے آئی ہے جو والدین اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی جو اولاد نو عقیدہ پڑھاونا ہے۔ تھوڑا جا کھول کے بیان بجائے عقیدہ پڑھن دے سنی سنائی تے گزارا ودے کریں دے، جیڑا جہندے تو متاثر ہے اس دا عقیدہ قبول کیتی ودے۔ متاثر دا ترجمہ ہے جیڑا جہنو چنگا لگ دے، جیڑا جہنو ہیرو سمجھ دے، جیڑا جہندے تو امپریس سے، کسی دی گڈی تو امپریس ہے، کسی دی سوشل میڈیا دیا مجلسہ تو متاثر ہے، کسی دے اشتہارات ونڈے نامہ تو متاثر ہے، کسی دے نا تو متاثر ہے۔ اے او ہے جڑا جہندے تو متاثر ہے اس دا عقیدہ پکائی ود ہے تے گھر گھر عقیدے دا رولا پہ گیا ہے۔ معذرت نالکم لاہور بھی آکھا اکثریت ممبر تے آمن آلے خود عقیدہ سنی سنائی تے ودین پڑھ کے کوئی نہیں آنا۔ جلے شاعر دی شاعری عقیدہ بن جائے، خطیب دا قیاس عقیدہ بن جائے، ذاکر دا قصیدہ عقیدہ بن جائے، تو پھر قوم کٹھی کیویں راوے؟
کتنے بندے جنہیں عقیدہ اپنا پڑھیا اپنی تا گزر گئی ہے اولادن پڑھایا ہوگا میرا ویر میرا بھائی وقت قریب ہے امام زمانہ دا ظہور تھیوان آل ہے تیری اولاد نو جس ویلے عقیدہ ہی مضبوط نہ ہوئے اس ویلے امام زمانہ دی نصرت کی میں کرے سی گل سمجھ آتی پھر تسی اگلا جملہ کیا کیا وقت پکا لیا نے جس ویلے کسی نو کوئی سمجھاون دی گال کرے دے تا بڑے فخر نالا دے جی ہر کہندہ اپنا اپنا عقیدہ ایمیں آدھیں چاچا اور کہندہ جی اپنا اپنا عقیدہ جملہ لے لے دعا بھی دی بے جیڑا اپنا عقیدہ آپ بڑھاوے ہو جو مرضی سڑاوے شیعہ دا عقیدہ بڑھیں دا خدا ہے دسیں دا مصطفیٰ ہے سمجھیں دے بارہ امام ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلوت ساڑھے عقیدے چوکاں تے نہیں بڑھن دے بسم اللہ بسم اللہ ساڑھے عقیدے چالے ہوٹلاں تے نہیں بڑھن دے ساڑھا ہوا عقیدہ ہے جڑا پیغمبر خدا تے نازل ہویا جڑا ایک قدم اگا ونجے وہ بھی گمراہ ہے جڑا پیچھے رہ جائے وہ بھی گمراہ ہے پھر ایسا صرف 23 سال عقیدہ نہیں سنیا 300 سال ہر زمانے دا امام سمجھیدہ رہ گیا عقیدہ کیا ہے تقریباً 300 سال اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اپنی کمزوری ظاہر کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے دین نال دلچسپی کوئی اپنی اولادہ نو مشکل تعلیم دیوا دینے میں مضمونہ دے نہ گنا جوان جان دیں مشکل ترین مضمون پڑھ دیں اکیڈمیاں جوائن کریں دیں اپنے پروفیسر صاحبان سے پیچھا پیچھا ہوں دیں سنگ یہ فارمولہ سمجھو یہ سوال سمجھو اندہ جواب سمجھو سنگ منت ترلہ ہے ان دے ذاتی کام کریں دیں جو میں نو یہ فارمولہ سمجھ آ جائے میرا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے او بھائی صاحب او ویر جی او میرا بچہ او میری قوم دنیا دی تعلیم واسطے خرچہ بھی زیادہ محنت بھی زیادہ تو کیسا شیعہ ہے جو تیرے کو اتنا وقت نہیں جو تو اپنے عقیدے تے تحقیق کر رہے معذرت نال جملہ دین لگا لے لے یہ جنہیں بیٹھے علماء دوست علماء دوستی دا کے ترجمہ لین دے جو صرف علماء دی مجلسہ سن لو تو کافی ہے کیا اسی لوگ طالب علم دے بھی خادم کیا پورا عقیدہ بیان کرن دی ترتیب ہی نہیں بڑھ دی مجلس دے وچ کتنے بندے ہو جڑے کسی عالم کو ٹر کے گئے ہو جو حضور میرے عقیدے دے بارے میری اصلاح کرو میں بابے دادے علی گل نہ کریں دا میں نے او گل سمجھو جڑی جعفر صادق کی تھی آئی مسجد آباد کار تیرے مسجد علماء موجود ہو سین تیری نسلہ دے عقیدے ٹھیک ہو سین نوی نوی بدعات آ رہی ہیں نوی نوی خرافات آ رہی ہیں پھر نام نے آپ جملے آکھے جا رہے ہیں پڑھنا لا جو پڑھ دے توڑی عقل تے تالے لا دے دے توجہ نا کیویں عقل تے تالے لگ دے ویرو میرے دل بھی کیا ہے یعنی میں پڑھن لگا ہون خبردار میرے بارے کوئی سوچے سوچن والا شیطان بن دے منن والا سلیمان بن دے ایویں نہیں آتے اگر سوچنا ہی کوئی نہیں تھے اللہ اس کھوپڑی دے وچ جنڈا سڑا لو تھوڑا رکھیا کیوں ہے یہ دماغ نہ دی شے کیوں رکھی ہے والقرآن اچ بار بار آدھا پہ آفلا یاقلون سچیندے جو نہیں وے توڑے چکل کہے نہیں آفلا یشعرون توڑے شعور کوئی نہیں ہو بے شعوریوں شعور دے نال سوچو حق کیا ہے باطل کیا ہے پھر اسی ڈائلاگ مارنے شروع کر دیتے ہیں جو سوچن والا شیطان بڑھ میں دے
توجہ فرمائے سے سوچیں، میں آپ سے جملہ سمجھا ہے، نہ سوچن والا عمر سعد ہوندا ہے، سوچن والا ہور بندا ہے۔ نہ سوچن والا عمر سعد بندا ہے، سوچن والا ہور بندا ہے۔ پھر یہ جملہ دین بنا دیتا گیا، سوچن والا شیطان بندا ہے، منن والا سلمان بندا ہے۔ اتنے چرسی بھی سلمان بنن دے چکر چاہے، بھنگی بھی سلمان بنن دے چکر چاہے، سود خور بھی سلمان بنن دے چکر چاہے، رشوت خور بھی جڑا اپنیاں دھیاں دا حق غصب کیتی بیٹھا ہے، وہ بھی آنے چھوڑو سوچنا نہیں، سلمان بننا ہے۔ ہر بندہ تو سلمان بنن دے چکر چاہے، ہاں سلمان بننے تو بن سکتا ہے، لیکن اکھی بند کر کے بھجن نال سلمان نہیں بندا۔ وہ راہ تلاش کر جس راہ سے 14 دے قدمہ دے نشان ہے، اس راہ تے ٹرن والا ابو ذر بھی بن سکتا ہے، سلمان بھی بن سکتا ہے۔ وقت نہیں ہے میں جناب تھوڑا جا اور مختصر کر کے اس مشکل ترین زمانے اگر اے امانت تو اپنی اولادہ دے حوالے نہ کر سکیا، میں تیرے کو پوچھنا امام حسین نو کے مووی کیسے اتنے بندے جنہ باضابطہ اپنی اولادہ عقیدہ پڑھن واسطے رغبت دیوائی ہے، بی اے کرن واسطے تو ملتان تک تو سفر کرا دیتے ہو، لاہور تک تو سفر کرا دیتے دین پڑھن واسطے، دین او پڑھے جائے مولوی بڑھنے توجہ کرے ہے، ایک ہی سے لکھی ہوئے صرف مولوی بڑھنے والا دین پڑھے، ہر بندے تے واجب نہیں دین پڑھنے، جڑے قابل ہوں دے رگا نکل ویندے او مبلغ بن ویندے معلم بن ویندے مدرس بن ویندے انہاں تسی مولوی آدے ہو۔ کم از کم 1 سال تائی تا اپنی اولادہ نو دین پڑھا نہ، اس نو پتہ لگے عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے، کردار کیا ہے، سیرت آئمہ کیا ہے۔ کم از کم جیڑا بندہ 14 دی سیرت پڑھے ہویا، کم از کم بندہ جیڑا مقتل دیاں 2 کتاباں پڑھ ویندے اس نو پتہ لگ ویندے بولن والا کوڑ مریندا پے یا سچ بولیندا پے۔ لیکن میں جیڑی آج کل کربلا نظر آ رہی ہے، اس کربلا میں تے کنسپٹ ملتا ہے جو امام حسین بال پر نامن گیا اگو حساب کتاب سیدھا نہیں ہویا، ساری زندگی علی دیاں دیاں شیریاں بھی روندیاں رہیاں تے گانیاں بھی روندیاں رہیاں تے مہندیاں بھی روندیاں رہیاں، کیا یہ کربلا ہے؟ میں تو ایک بندے نے میرے تو پہلے پڑھدا پیا، اس پوری جناب اکبر دی جان چاڑی ہوئی ہے، حلب جو بنری سمیت پورا قافلہ ٹورے ہویا ہے۔ وقت اس جناب امام علیہ السلام دا حرم اور دختر امام علیہ السلام نو حادثاتی طور تے اس قافلے داخل کر کے بنری نال ملاقات بھی کروا دیتی ہے۔ واہ واہ طلعال واللہ جتنی بڑی عزادار تواڈی دھرتی ہے، شاید پاکستان میں کوئی اور دھرتی ہوئے۔ اور جوانوں ہن تا موبائل فون تے پی ڈی ایف کے ذریعے کتاباں موجود ہیں، خریدنی ہی نہیں پہنچنا، کم از کم مقصد کربلا تا پڑھ لے ہو۔ انہا ٹینشنہ تو باہر نکلو جو ہر عام بندہ سنن والا ہی ہو سن دے جو امام حسین بیٹے پر نامن گیا یا کو لوٹی پہ گئی ہے، لہذا پتران دے ارمان لے کہ حسین شہید ہو گیا۔ کدھے گیا مقصد حسین؟ نہیں تناؤ بیٹھے مقصد امام حسین کون دسے سی جی میں محترم بزرگوار برادر گل کریں دے پہ ہاں جس جیڑا کام آپ نہیں کرنا ہو تو ان کیوں دسے سی جیڑا ہر ویلے فیلے حرام اچ مبتلا ہے او کی میں دسے سی جو حسین کربلا ہے جو پتر پر نامہ نہیں گیا حق تے باطل دا نکھیڑا کرن گیا ہے
حق اور باطل دا نکھیڑا کرن گیا ہے، حرام اور حلال واضح کرن گیا ہے، نان محمد دی شریعت بیان کرن گیا ہے۔ او قدیم کلچر چو باہر نکلا، او بزرگان سلام ہے انہاں دی ذاکری تھے جڑے لکھنؤ چوانج کے جملے سونا دے آن تے پھر پورے پاکستان دے وچ پھیلیں دے آئے، کتاباں دا زمانہ کوئی نہیں ہوندہ، سادے لوگ ہوندے آن، تھوڑے تھوڑے ان پڑھ بھی ہوندے آئے، بس جڑی گل سمجھ آگئی جڑی نہ سمجھ آئی اس دا مضمون بنا لیا، اس مضمون دے ذریعے لوگاں کربلا دی طرف راغب دیوایا، رغبت دیوائی، یہ انہاں لوگاں دی نیت ٹھیک آئی، اجر محفوظ ہے۔ آج کل کی ہو رہا اس ویلے تے صرف ایک شہادت دے لفظ سنن واسطے لکھنؤ تائیں سفر کر دے ہاں، ہون کی ہو رہے ہیں، ہون موبائل فون دے وچ کتاباں موجود ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کریں دا جو امام حسین کربلا کے کرن آئے۔ میں کدی بھی بزرگان دے بارے سخت جملے نہیں آکھے، نہ میری جرت ہے، انہاں دی بڑی محنت ہے، انہاں آزاداری فروغ دیوایا، انہاں دی نیتاں خالص ہونیاں، انہاں دی کلم مسلح تے چل دی آئی، باوضو ہو کے وہ مجلس عزائے چاندے ہیں، باوضو ہی وہ شاعری کریں دے ہیں، ادب ہوندائی، احترام ہوندائی، خلوص ہوندائی، تربیت ہوندی آئی، وہ آنے سار توڑے کولو مسلح مگ دے ہیں، دوڑی ترے دیوارہ جتنا ہے کوئی تو لکھنؤ چو پڑھ کے آندے ہیں، اس دے حساب نالو توڑی رہنمائی بھی کریں دے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا دین بھی سمجھیں دے ہیں، تے آج جیڑا کوڑ مارنا ہوئے نا ایڈا بڑا کوڑ وہ بزرگاں دے کھاتے پا دے ان کے آدھے ایک تسبیح ہے کہ 9 دفعہ دی زوار تسبیح کہ میں سر تے رکھ کے کھلوتا کوڑ مارا تے میں نے اگلا ساہ نہ آئے۔ اگر اللہ ایک ساہ کرنے ہوں تے بنو امیہ دے پہلے کڑ لیا، بنی عباس والے کسے بندے دا ساہ آوے ہی نہ، یعنی توہین اہل بیت کا ترجمہ ہے نہیں جو اللہ ساتھ چھک لے، اللہ ساتھ چلیں داران دے، اللہ ساتھ چھکے سی نہیں، ساتھ داخل کر کے جہنم دے درمیان بہے سی، اور 10 سال محمد نال خیانت کرن دی سزا کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، کافی سر تے رکھ کے آکھنا میرے سر تے قرآن ہے، تسمیہ سر تے رکھ لینی ہے، علم پہ ہوئے تو ممبر تے سر تے رکھ لینے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا کسی دی قسم نال قرآن دی آیت دی مخالفت برداشت ہوئے دی؟ کیا کوئی قسم تے قرآن چاہوے شریعت محمد دا فرمان تبدیل ہوئے نا؟ قسمت ڈرامے بڑھ گئے نا؟ کس سے عقل ہی نہیں جو قسم دا مقام کیا ہے، قسم چاوڑی کرے موقع تے ہے، وہ قسمہ چاہنے تو سہول یال پالے بھائی بزرگان دے ریفرنس سچا دے وے کوئی تو بزرگ دے حوالے نال سچائی بڑھ دی آئی۔ میں آج تو کم از کم بھی 30 سال پہلے دی ذاکری دی گل پہ کرے نا، جڑے 30-35 سال پہلے خلوص نال عبادت کرے دے آج ایوے دنوں پہ سوشل میڈیا سے تماشا بنے ہو جا، فلانے نال نہیں پڑھنا تے فلانے نال نہیں پڑھنا، فلانا انج کر گیا تے فلانا ہونج کر گیا ہے، فلانا ایک کیتا ہے تے فلانا ہو کیتا ہے، پیٹے رکھے ہوئے درباری بندے سڑوائے ہوئے، دیاڑیاں لگیاں ہوئیاں، اگا میں نہ منجا اور میرے پر سڑ دیں، لفظ بڑے اوکھے آندے پہ، کچھ خدا دنانے صرف زبان تے اعتماد نہ کرو، نال کچھ تھوڑا جہا کردار بھی بیک لیا کرو۔ امام حسین کربلا کردار سازی کرنا ہے، نانے دا دین سمجھانا ہے، جڑا بندہ امام حسین دی گل تسلیم نہیں کرے دا، اپنے کردار تے کربلا نافذ نہیں کرے دا، اس نے کربلا بیان کرن دا حق حاصل نہیں۔ باقی سارے گناہگار غفور و رحیم ذات معاف کرے سی، گناہگار ہونا اور بات ہے، فاسق ہونا اور بات۔
جڑا مومن ہوندے گناہ کر کے نادم و پشیمان ہوندے جڑا فاسق ہوندے گناہ کر کے اپنے گناہ دا دفاع کریں دے آج دی مجلس دی ایو اپیل ہے توڑی خدمت ہے اپنی اولادانو آل محمد دا دسے ہویا عقیدہ پڑھاؤ آل محمد دا دسے ہویا عقیدہ پڑھاؤ آل محمد دا دسے ہویا عقیدہ پڑھاؤ ورنہ جواب دیون واسطے تیار ہو جاؤ زندگی تھوڑی جی رہ ویندی اج اولاداں توڑے کنٹرول چین کل اولاداں توڑے کنٹرول تو باہر ہو گئے سو اج وقت نے سنبھال لے ہو خدا گواہی نے جڑا اپنی اولاد نو دین دے کے ویندا ہے وہ بندہ دنیا چ بھی کامیاب ہے وہ بندہ آخرت وچ بھی کامیاب ہے کیا ہے 35 40 50 سال مشکل گزر ویسن تا خیر ہے مولا علی دی ایک گل کا من لے وہ فرمیندے پہ ضروریات تک محدود ہو جا خواہشات دے پیچھے مت دوڑ خواہشات پیچھے نہ بھاج ضروریات تک محدود ہو جا جو ضرورتاں فقیرہ دیاں ہی پوریاں تھی ویندیاں خواہشات بادشاہ دیاں پوریاں نہیں ہونیاں جو ملے ہی صبر سے شکر کر اس کو واجبات ادا کر جو تیرے نصیب دا نہیں وہ اللہ تیرے تک نہیں پہنچن دینا علی ولی فرمیندے حق تے قائم رہو حق بیان کر موت تیرے قریب کوئی نہیں کر سکتا رزق تیرے تو دور کوئی نہیں کر سکتا آؤ ویروں بہت ہو چکی ہے ساڑھے نال تماشا بنے ہویا ساڑھی عزداری دا دشمن ساڑھے تے تاڑیاں مرین ہے آؤ مل کے کوشش کریے جو عزداری دے وچ مقصد کربلا فوت نہ ہو مولا حسین کربلا کی کرنا آیا جواب دے وہ کربلا مولا کی کرنا آیا جی چاچا کربلا مولا حسین دین بچا منایا انہیں چاچا پھر بچایا یا کوئی جی بچایا کہندے واسطے بچایا اے میرا اہم سوال کہندے واسطے بچایا ساڑھے واسطے دین اسلام بچایا کہندے واسطے ان ہر عزدار اے سوچے جو جڑا اوکھا بچایا وہ میں وصول کیتے یا کوئی نہیں میرے کول ہے یا کوئی نہیں میں ان دے بارے مخلص ہاں یا لاپرواہ کتنے کا اوکھا بچایا اللہ گواہی نے بھین تے بھرا کربلا بیٹھے دین بچا مندی سچین دے بیٹھے بسم اللہ کرو 7-8 منٹ زیادہ نہیں بھرا خون دیتا بھین چادر میں نے آنکھیں برادران میں تعمیر کر چھوڑا دین بچاون واسطے بھرا خون دیتا بھین چادر دیتی بھرا کیتے خون دیونا سوکھا بھین کیتے چادر دیونا اوکھا اللہ خون دیونا سوکھا چادر دیونا میں بسم اللہ کرا وقت غربت جو کلمہ پڑھا نالا بھرا نوئی مارے بہن نوئی مارے جگر پھٹویں دن لفظ پڑی جنہیں لے بھرا نو مارا نے ہکو وار مارے جتنی دیر بھی مارے نے ہکو وار مارے نے
او عزت لے ہوں بھیڑ دی اپنی قسمت کربلا تو شام تائیں ہر روز مرے دے ہر جاتے مرے دے کس ویلے نیزے دیانیاں مرے دے کس ویلے پتھر مرے کس ویلے تازیانے مرے دے وقت جلے ٹرے دے آدھے جڑی نہیں ٹر سکتی علی دی وڈی تھی اللہ اکبر میں بسم اللہ کرا تو شرما نہیں دعا مانگ ہنج آوی دا دعا مانگ لے کر امام دا فرمان جڑے لے بھیرانو مارے آنے حسین دے ہاتھ کھلے آنے جڑے لے بہن نو مارے آنے حسین دے ہاتھ بدے ہوئے آنے فطرت دا تقاضا ہے کوئی تیر پتھر چہرے دعاوے اگا ہاتھ کری دے لیکن سینی دے ہاتھ بدے ہوئے آنے یہ وجہ ہے جلے پیشانی ہے پتھر لگانا تو کوفے دے بازارے جا کے آس بابا آویک میری رات پوچھنا لا کوئی نہیں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام اگلا جملہ مشکل ہے برانو اتنا مارے آنے جلے سکی بہن میت آئیے بھرا دی میت پہچان نہیں سکی حسرت نال پوچھ دیا انتا اخل حسین میری ماں زہرا دا پتر حسین تو وقت بہن جی میں وین کریں دیئے میری سین وین کیتا یا جدہ صلی اللہ علیہ ملیک السبا انانا تیرے تے فرشتے سلام کریں دینا آزا حسین مرمل بالدماغ اپنا حسین دیکھ جڑا خونے جیویں غلطانے سمجھ نہیں پیان دی میرے بھرات دے سینے دیاں ہڈیاں کیڑیاں کھنڈ دیاں ہڈیاں اے پامالی تو بات بھرا نو بہن پہچان نہیں سکی اور اگلا لفظ سن بہن نو اتنا مارے آنے جلے قید نبھا کے مدینے ولیے سکا بھرا محمد حنفیہ دیکھ کے پوچھ دائی سجاد بچڑا انہا مستورانچ میری بہن زینب کیڑی میں کیا بات ہے میں دعا بہت بڑے بس اللہ اکبر میں بسم اللہ سجاد بچڑا انہا مستورانچ میری بہن زینب اس ویلے تڑپ کیا دیا محمد بھرا میں تو دیکھ میں کو شام کھا دے ترے دیواراں کھڑائے دے انہا ترین دیواراں عزت لے ہو بازار سجدے رہے سیازادیاں کھڑیاں رہے بدماش کٹھے ہوندے رہے اے انتظار اچ کھڑیاں رہی تریجی دیوار جلے سوکے حمیدیہ بدماشا نال بھریج گئے نا بلکہ روایت اتو نہیں آتی ہے جو اس بھیڑ جو مرد نہ لگ سکتا ہون اعلان ہویا علی دیاں دیاں ٹر دیاں آمین پتہ نہیں میں سمجھا سکیا یا نہیں میں پھر دورا دینا جملہ وزنی ہے بچو مرد نہیں گزر سکتا کہ میں لے بازار تو دے دیا کہ میں لے آسمان تو دے دیا وقت میں جلدی کرا بھرا تو دے کیا دیا تو قرآن سنا میں بازار عبور کرا حسین لے لابہلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب القاف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا سن لے حسین قرآن شروع کی جائے بی پہلا قدم بازار رکھیا ہے دیگر سنبھال سے میں اشارے نال پڑھ سکتا اتنی بھیڑ آئی بازار قیمل سین دمچا اس دیوار نال لگدا میں اور کی میں سمجھا ہوں قیمل اس دیوار نال مچا لگدائی حقلہ مار کیا دیا سجاد راہ نہیں لبنا دارین قربان کرنا زندگی دراز ہو نہیں میں چاہیے ایک مثال دے دو نہ سمجھے دو میرے گواہ لوگ مردین جڑے شام دے سوار ہو
جڑے ہون بھی زوار بیٹھے ہو میرے گواہ بنے آئے بابو ساتھ تو لے کے یزید دربار تھا مرد ٹورے تا 5 منٹ لگ دین پردادار ٹورے تا 7 منٹ لگ دین اللہ گواہے جڑا 7 منٹا دا سفر علی دیا 9 گھنٹہ چکیتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مرحبا اجرکم اللہ سیدہ دیا دیا سجاد میں نے اکو ٹور میں تیڑی کٹ دا آسرا گن دیا اس وڈی قیامت کے لیے ساڑھے 9 گھنٹے بعد اس جاتے آئیے جتا ورد لائق ایک ظلم نہیں آزار عبور کر کے ہن شرابی دے دربار اچ پہنچی اعلان وداؤں دے باغی آگئے یا اعلان یزید دی بیوی ہندہ سنائے یزید تو پیغام بھیجا اس یزید میں قیدیانو ملنے لفظوں کھپڑا لگا اس کمینے گھر تو لے کے دربار تائیں کھناتا لوائیں ہندہ کرو ٹوریے کلی نہیں کنیزہ نال آئے خالی ہاتھ نہیں انہاں دے ہتھاں چ کرسی آئی اچھا کرسی رکھی نے جتھا علی دی مٹی تے بیٹھی آئی میں نارین قربان کرا دو لفظ سن لے ہو 2 یا 3 منٹ زندگی ڈرا دو میں بسم اللہ کر رہا اٹھا کرسی رکھی نے جتھا سین مٹی تے بیٹھی ہندہ کرسی تے بیٹھی آئی علی دیاں تھیاں تے نوہا مٹی تے بیٹھی اوکھا جملہ ہے پہلا سوال ہندہ کر کے آدھی ہے قیدن کتوں دی وس دیئے بی بی آدھی ہے من بلد المدینہ میں مدینے دے رہنا لیا آدھی ہے قیدن تو جو مدینے رانی ہے آتار فینا حسین ابن علی حسین نو جان دیئے یا کوئی نہ بی بی آدھی ہے بہت چنگی طرح جان دیا اور جلے کرسی تک جلے حسین دنا سنا اس کرسی چھوڑی اس مٹی تے آگے آدھی ہے قیدن معافی دے میں نے پتہ نہیں تو مدینے دے رہنا لی اگر حسین نو جان دیئے میں نے جواب دے آتا رفینا زینب بنت زہرا زینب نو جان دیئے یا کوئی نہ بی بی آدھیے ہندہ میرے چہرے تو آل ہٹا میرے ہاتھ میں دیئے تو آزاد ہندہ والا جائے نہ دیئے غور نال دے ہوا مدینے علی زینب میں جلے پتہ لگا سالی دی دیئے جلدی نال یزید سامنے گئی ہے چادر لہا کے سر چھوڑی اس کمینے عبا لہی ہے ہندہ دے سر دے کر